مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ وہ حدیث پاک کا مضمون، بلکہ وہ جو قیامت میں نیکیاں لے کر آئے لیکن کسی کا حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، لوگ آتے جائیں اور اس کے حقوق کی تلفی کی بنیاد پر انہیں اس کی نیکیاں دی جاتی رہیں، اور پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن حقدار پھر بھی باقی ہوں تو اس کے گناہ اس کے ضمن میں ڈال کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ وہ مفلس، میں وہ نکما ہوں کہ جس کے پاس کوئی حسن عمل نہیں ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو مفلس اور غریب اس کنٹیسٹ میں جو ہے وہ سوچتے ہوئے یہ شعر سنیے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اللہ اکبر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یادگار یہ امت، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی اداؤں کا ہم نے آج ذکر خیر کرنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے غلاموں کو یاد رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ ہمارا مقدر بنائے۔ حضور نے ہمیں یاد رکھا ہے، ہم نے بھی حضور کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح سے انشاءاللہ آج ہی ہمارا سلسلہ یہ چلتا چلا جائے گا، 10 بجے تک انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے بہت پیارے نعت خان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عبدالخلیل اتاری زیدہ لطفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمیں نعت شریف بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل گھریلو علاج بھی بتائیں گے۔ تو گھریلو علاج کے حوالے سے اگر آپ کوئی کال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کال کے ذریعے بھی اور میسج کے ذریعے بھی پوچھ سکیں گے۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت مال کی آفت سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اور دنیا کی محبت میں غرق رہنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے عبدالخلیل بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ، اس کے کچھ سبحان اللہ۔ حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آئیے مل کر کلام میں شامل ہوتے ہیں، مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد حضور کی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ وجد میں آج ڈالیاں کیوں، یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید، بہار آئی یہ مژدہ لائی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں۔ نثار تیرے چہل پہل پر، نثار تیرے چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول، نثار تیرے چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول، ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو
خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، نہ کیوں کرے جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسے سخت کافر، ابو لہب جیسے سخت کافر، خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر، خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے، جو بزم مولد سجا رہے ہیں، خدا کے فرمان پر عمل ہے، جو بزم مولد سجا رہے ہیں۔ تبارک اللہ حکومت ان کی، زمین تو کیا شے ہے آسمان پر، کیا اشارے سے چاند ٹکڑے، چھپا ہوا خور بلا رہے ہیں۔ میں تیرے صدقے زمین
تجھے ہو زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک ہے روشن جھلک سے جن کی پلک ہے روشن شمس تشریف لا رہے ہیں جیتے جی کے یہ سارے جھگڑے مچی جو آنکھیں تمام چھوٹے کریم جلوہ وہاں دکھانا جہاں کے سب منہ چھپا رہے ہیں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں نکیروں پہچانتا ہوں ان کو نکیروں پہچانتا ہوں ان کو کہ میرے آقا یہ میرے داتا یہ میرے آقا یہ میرے داتا مگر تم ان سے اتنا تو پوچھو مگر تم ان سے اتنا پوچھو کہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں مگر تم ان سے اتنا پوچھو کہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں خدا کے وہ ہیں خدائی کی رب ان کا مولا وہ سب کے آقا خدا کے وہ ہیں خدائی کی رب ان کا مولا وہ سب کے آقا نہیں خدا تک رسائی ان کی جو ان سے ناشنا رہے ہیں تمام دنیا میں ملک جن کی ہے جو کی روٹی خوراک ان کی ہے جو کی روٹی خوراک ان کی کبھی کھجوروں پہ ہے گزارا کبھی کھجوروں پہ ہے گزارا کبھی چھوہارے بھی کھا رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک ہے روشن شمس تشریف لا رہے ہیں ہنساہ بحر علم میں بیڑا خدا نا خدا سہارا جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا پہ خدا نا خدا سہارا
सब मुखालिफ में दुनिया सता रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, शम्स तशरीफ ला रहे हैं, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम की क्या ही अजमत है और क्या ही शान है, सुभान अल्लाह। मौजू पर भी आते हैं, यादगारी उम्मत। कभी इस बात पर गौर होना चाहिए कि मतलब हमारे क्या हालात हैं, हमारे क्या मामलात हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी निगाह इनायत फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मदनी चैनल के नाजरीन, हुजूर की अज़मत व शान और इफ़त के हवाले से सुबुल हुदा व रशाद में है। आप अंदाज़ा लगाएं कैसी हुजूर की अज़मत है और अल्लाह करीम ने महबूब के कैसे चर्चे ये फरमाए हैं, और पहले से, हुजूर की आमद के पहले से हैं। कुतुब साबिका के अंदर हुजूर की आमद का जिक्र खैर है। और सुबुल हुदा व रशाद में है सय्यदा हलीमा सादिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब हुजूर 2 साल के थे ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपकी वालिदा माजिदा के पास ले जा रही थी, और रास्ते में एक जगह पर वादिये सुरर और सरर दोनों दुरुस्त हैं, तलफ़्फ़ुज़ सुरर भी दुरुस्त है, सरर भी दुरुस्त है। सुबुल हुदा व रशाद की पहली जिल्द में ये मौजूद है। बहरहाल वहाँ जब रुके तो वहाँ हबशी लोग जो थे वो मौजूद थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर की मुबारक आंखों को देखा, और हुजूर की मुहर नबूवत की ज़ियारत की। और हुजूर की मुबारक आंखों को देखकर हज़रत हलीमा सादिका से पूछने लगे कि इनको कोई आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं है। सय्यदा हलीमा सादिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये कुदरती आंखें हैं और ऐसी हैं और बड़ी प्यारी हैं। तो वो हबशी लोग जिन्होंने देखा था तो वो पुकार उठे, वल्लाही नबीयुन, खुदा की कसम ये नबी हैं, वल्लाही नबीयुन। यानी हुजूर की आमद, हुजूर की निशानियां, हुजूर के चर्चे ये पहली कुतुब के अंदर ऐसे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले लोग, जिनको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मिली, वो पुकार उठे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बहुत कुछ है बयान करने के लिए, इंशाअल्लाह इसको हम वक्तन फवक्तन बयान करते रहेंगे। तो ये एक जो है वो वाक़या सरेदस मेरे जहन में आया, मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लिया जाए। यादगारी उम्मत आज के सिलसिले का मौजू है, और इस पर इंशाअल्लाह हम मदनी फूलों की इब्तिदा करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे राशिद भाई से। जी राशिद भाई, इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। यही फ़िक्र रज़ा है, और इसी फ़िक्र रज़ा को अमीर अहले सुन्नत जीदा मजदूहू अकनाफ़ आलम में आम फरमा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहारें भी दुनिया देख रही है। सरकार आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए रहमत हैं और रहमत आम्मा ताम्मा हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे तो हर मखलूक के साथ शफ़क़त फरमाने वाले, रहम फरमाने वाले हैं, लेकिन बिलखुसूस वो लोग जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं और आपकी उम्मत में शामिल होने वाले हैं, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़क़तें, आपका लुत्फ़ व करम अपने उम्मतियों पर ऐसा है कि जो बयान से बाहर है। बड़ों ने अपने मातहतों से मोहब्बत की होगी और अपने छोटों पर शफ़क़त की होगी, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत से जो एक अपना ताल्लुक़ कायम फरमाया और उम्मत को अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी दुआओं में याद रखा, और उनके लिए आंसू बहाए, और उनके लिए अपनी ज़िंदगी को गुजार कर, और ऐसा एक ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर अमल और दस्तूर हयात कायम फरमाया कि उस पर अमल करके इंसान दोनों जहान की सआदतें पा सकता है।
درجنوں روایات ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام کا امت سے محبت، پیار، شفقت فرمانا اور امت کی یاد کرنا ہر موقع پر یہ بیان کیا گیا ہے. یعنی جب ولادت ہوتی ہے تو اس وقت بھی امت کی شفاعت کی دعائیں ہیں. ساری زندگی امت کے لیے رو رو کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں. اور جب معراج کی رات لا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پایا وہاں بھی امت کو یاد رکھا. انشاءاللہ وہ میں تفصیلی روایت ذکر کروں گا. پھر جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے لبوں پر امتی امتی تھا. جب آپ کو قبر انور میں آپ جلوہ فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک کو جنبش ہو رہی ہے. جب غور سے سنا گیا تو اس وقت بھی شفاعت کی دعائیں تھیں. عالم برزخ میں مزار پر انوار میں آج تک امت کی بخشش کی دعائیں ہیں. اور قیامت کے دن بھی جب نفسہ نفسی ہوگی اور سارے انبیاء بھی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام وہاں بھی امت کو یاد رکھیں گے. تو ہر لہجہ نبی پاک علیہ السلام امت کو یاد رکھیں. تو یہ ہمارا ایک فرض ہے اور یہ محبت کا تقاضا بھی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. مسلم شریف کی 2 روایات میں ذکر کروں گا. نبی پاک علیہ السلام جو بخشائے ہیں اور دوسروں کو بخشوانے والے ہیں، اور ان کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے کافروں پر سے عذاب جو ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے. لیکن امت سے محبت کا انداز دیکھیں کہ جب آندھی چلتی، تیز ہوا چلتی یا بادل گر جاتے تو یہ ایک عذاب کی بھی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی امتوں کو بارش کے ذریعے، آندھی کے ذریعے، تیز ہوا کے ذریعے عذاب دیا گیا. تو جب اس طرح کی حالت ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام مضطرب ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، اور آپ کے چہرہ انور پر اس غمی کے اور اس پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے. اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ راوی کہتے ہیں اقبل و ادبرا. نبی پاک علیہ السلام اس پریشانی اور غم کی کیفیت میں کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے تشریف لاتے. لیکن جب یہ بادل چھٹتے، بارش ہو جاتی، مطلع صاف ہو جاتا تو سرکار علیہ السلام خوش ہو جاتے اور وہ جو غم کی کیفیت ہوتی وہ جاتی رہتی. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور پر غم کے اور پریشانی کے آثار ہوتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام فرماتے جو بخشائے ہیں امن والے ہیں، ایسے امن والے ہیں کہ ان کی برکت سے کائنات کو امن ملتا ہے. لیکن فرماتے ہیں انی خشیت ان یکون عذابا، مجھے ڈر ہوتا کہ کہیں یہ عذاب نہ ہو کہ سلط علی امتی، کہ میری امت پر مسلط کیا گیا ہو. امت کی یادگاری ہے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الایمان میں نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت فرمائی. یعنی دیگر انبیاء کی جو امتیں تھیں جب وہ نافرمانی کرتی تھیں، اپنے انبیاء کی اطاعت نہیں کرتی تھیں، تو ان انبیاء کرام کا اپنی امت کے حوالے سے کیا معاملہ ہوتا تھا، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا. سورہ ابراہیم کی آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا فرمان رب تبارک و تعالیٰ نے حکایت فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے رستے پر ہے. اسی طرح سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا یہ قول جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا، اس کو یوں حکایت کیا گیا کہ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے، اگر تو میری امت کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. یہ 2 تلاوتیں، 2 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے. فرفع یدیہ. اب نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جو نبی الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، ان 2 آیات کی تلاوت فرمانے کے بعد فرفع یدیہ، سرکار علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو دراز فرمایا اور قال، ارشاد فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، اے میرے اللہ، میری امت میری امت میری امت. اور آپ کی کیفیت کیا تھی؟ راوی کہتے ہیں وہ بقا. اور نبی پاک علیہ السلام نے گریہ ازاری فرما دی. جب نبی پاک علیہ السلام نے امت کی یاد میں امت کو بخشوانے کے لیے آنسو بہائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ جبریل امین کو بارگاہ رسالت میں بھیجا اور جبریل سے فرمایا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ یہ گریہ کا سبب کیا ہے. ما یبکی کا، اے محبوب آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کو یہ سارا حال سنایا. تو رب تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم فرمایا، یا جبریل، اے جبریل، اذهب الی محمد، میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فقل، اور انہیں یہ کہہ دو، یہ خوشخبری سنا دو کہ انا سنردیک فی امتک،
کہ اے محبوب ہم انقریب آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، ولا نسوءک، اور آپ کو غمگین نہ فرمائیں گے۔ اس کو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ یہاں آدھا کا وہ شعر بھی بنتا ہے نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ انہی کو ملے گا جو ایمان سلامت لے کر جائیں گے، اور جن کا ایمان آخری دم میں سلامت ہوگا ان کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان بشارتوں میں سے، ان دعاؤں میں سے حصہ ملے گا، نگاہ مصطفیٰ ملے گی۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو وہ پھر تا ابد ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال کا شکار رہے گا، اس کو شفاعت بھی نہیں ملے گی اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ نظر رحمت بھی یہ نہیں ملے گی۔ اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ایمان سلامت رہتا ہے نیک اعمال کرنے سے۔ سب سے بڑی بات اس میں اس جو ہے وہ معاملے کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک شخص کے بارے میں کچھ دن پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ وہ تقریباً 28 سال تک نشے کی عادت میں مبتلا رہا، 28 سال تک نشہ کم و بیش کرتا رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال پھر معاملہ پلٹا، نشے سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور سجدے میں روح پرواز کر گئی۔ مجھے یہاں وہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جب ہم لوگ سفر کر رہے تھے تو یہ وہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک نوجوان اسلامی بھائی نیکی کی دعوت مدنی دورے کے لیے جب اسلام میں جاتے ہیں تو نیکی کی دعوت کے لیے ایک اسلامی بھائی کے پاس پہنچے، ان کو نیکی کی دعوت دی، لے کے مسجد میں آئے، بالکل عام جیسے جسے بول رہے ہیں کہ ایک ماڈرن نوجوان، تو ان کو لے کر مسجد میں آئے، انہوں نے پھر نیت کی کہ میں مدنی قافلے والوں کے ساتھ کچھ وقت مزید گزاروں گا۔ وہ رکے وہاں، تو تہجد کی جو ہے وہ رات بھی رکے مسجد میں، پھر تہجد جب پڑھنے کے لیے اٹھے اور تہجد کی نماز میں پھر سجدہ کیا اور دوبارہ سر نہیں اٹھایا۔ پھر یہ قابل رشک یہ انجام ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض رحمت ہے، سب سے بڑی بات، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے تمنائی بن کے رہیں، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بھی اچھا کریں، جب بھی ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ گناہ کی نحوست سے تو ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل، کچھ ارشاد فرمائے اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں، محبتیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فضل اور کرم آپ کی امت پر ہے جی، اور امت سے امت اجابت مراد ہے۔ صحیح۔ یہاں وہ فضل و کرم جو بخشش کا سبب ہے، صحیح، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر بھی اپنی امت کو جو مختلف انداز میں یاد رکھا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے، وہ عبادات کے فرض اور واجب ہونے کا معاملہ ہو جی، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم کے حصول کا سبب ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں جو پہلی امتوں پر
جن کا کرنا جائز اور روا نہ تھا، حرام تھی جو چیزیں، لیکن امت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ان سے فائدہ حاصل کر سکتی تھی اگر انہیں حلال قرار دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال فرمایا۔ قربانی کا گوشت ہم کھاتے ہیں، یہ زمانوں پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور بعد میں کثیر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ کھانا حرام تھا، جائز نہ تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا کیسا خیال ہے، آپ نے پہلے جو حکم ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اس کو کھانا جائز نہیں ہے، 3 دن تک کھا سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کرم فرمایا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے علم دین کے حصول کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کرم فرمایا کہ اب جتنا مرضی عرصہ اس کو اسٹور کر کے رکھا جائے، جب تک اس کا کھانا شرعی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے درست ہے، اس وقت تک بندہ اس کو کھا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امت کے لیے جائز قرار دیا۔ کتنی عبادات ایسی ہیں، خود عبادت فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ترک فرما دیتے ہیں کہیں یہ امت پر فرض نہ قرار دے دیا جائے اور میری امت جو ہے وہ اس کو کرنے سے عاجز نہ آ جائے، اس کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک فرماتے ہیں، پھر شروع فرماتے ہیں۔ آپ نمازوں کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 جو ہے نمازیں فرض فرمائیں، لیکن یہ بار بار کا جو آنا ہے، ایک روایت کے مطابق ہر ایک چکر پر 5 نمازیں کم ہوئیں اور ایک روایت کے مطابق 10 نمازیں کم ہوئیں، 5 لگائیں چکر یا 10 لگائیں۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار رب کی بارگاہ میں جانا آنا کس کے لیے ہے؟ یہ امت کے لیے ہی تو ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، یہ بھی کیسا بے لوث پیار ہے، کیسی بے لوث محبت ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو حضور کی محبت، حضور کی امت سے پیار کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والوں کا مبارک انداز ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ امت کا بھلا ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ جب امت کی خیر خواہی چاہیں گے تو جو امت کے سربراہ ہیں، جو امت کے نگہبان ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں، ایسے بندے سے شفقت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں کا انداز یہ ہے، اللہ جو نیک بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ برے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں لوگ دھتکار دیں، پٹکار دیں، دور بھگاتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو بھی قریب بلاتے ہیں۔ وہ مخلوق پر شفقت فرمانے والے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مخلوق وہ ہے، یہ وہ امت ہے جس امت میں آنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تو اس امت کے ساتھ بھلا کریں، اس کی اچھائی کریں، ان کی خیر خواہی کریں۔ ان کے جو سردار ہیں، انبیاء کے جو سردار ہیں، وہ ایسے بندے سے محبت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تو یہ رہا ہے، کوئی موقع نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایسا نہیں ملتا جہاں آپ نے اپنی امت کو فراموش فرمایا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ مانگنے کی باری ہو یا کچھ عنایتیں کرنا، خود جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شمار روایات ہیں اس کی، ربی حبلی امتی، ربی امتی، اللہم امتی، یا ربی امتی امتی، یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار ورد زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی دعا کا اختیار عطا فرمایا کہ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی کا اذن عطا فرمایا کہ جو سوال کریں گے پورا کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور اس وصف میں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ سب انبیاء کو ایک کا اذن
اور سید الانبیاء کو 3 کی اجازت. ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 3 کی اجازت عطا فرمائی کہ محبوب سب کو 1 کی اجازت ہے، آپ 3 بار مانگیں، جو مانگے عطا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم اغفر لی امتی. پہلا سوال یہ ہے مولا میری امت کو بخش دے، اور دوسرا سوال بھی یہی ہے اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تیسرا سوال تھا اسے قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب مجھ سے فرمائے گا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے شفاعت کا اذن مانگوں گا. جس کے بارے میں شفاعت کا سوال کروں گا، جس کے بارے میں بخشش کا عرض کروں گا، جس کے بارے میں داخل جنت ہونے کی سفارش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل جنت فرما دے گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ. یہ دعائے مصطفیٰ ہے، اور امام علیہ السنت نے دعائے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا ہے. عبدالخلیل بھائی شعر سنائیں گے آپ؟ جو میرے ذہن میں ہے وہ سنانا ہے. جی نہیں آپ سنائیں گے نا، میں یہ جو میرے ذہن میں ہے لیکن سنانا وہ ہے. سنائیں ذرا، بتائیں پہلے تو یہ بتائیں میرے ذہن میں ہے کیا، ذہنی آزمائش کی ہے. چلے جی. اجابت کا صحرا یہ والا. اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کیا شان ہے آپ کی خلیل بھائی. بالکل یہی ہے جی. اجابت نے جھک کر، یہ دونوں شعر جی دونوں، ہاں جی دونوں بڑی ناز سے جب دعائے محمد جی. اجابت کا صحرا عنایت کر، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ایک مدری پھول بھی عرض کر دوں. تجوید کے اور جو دیگر جو قوانین ہیں ان کا رعایت کرنا، ان کا خیال کرنا اشد ضروری ہے، لیکن قراءت قرآن کے اندر اشد ضروری ہے. یہ میں اشد ضروری کہہ رہا ہوں تو یہ میری قید ہے نا، یہ حد فاصل ہے اور یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. یہ بھی ساتھ میں عرض کر دوں. ناگزیر ہے جی، ناگزیر ہے. اشد ضروری ہے کس کے لیے؟ قراءت قرآن کے لیے. قرآن کریم جب پڑھیں گے تو اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے، معروف طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے با زیر بی، بے زیر بے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے. ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قواعد و ضوابط کی رعایت بھی کریں گے. ٹھیک ہے، جو حروف کی صفات لازمہ ہیں ان کو ادا بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اور صفات عارضہ کی بھی رعایت بہرحال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ساتھ میں. اس کے علاوہ آپ کوئی عربی مطلب بول رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ان قواعد کی، ان ضوابط کی رعایت اشد ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مطلب کوئی کسی کو کوئی سسپیشن یا کوئی جسے یوں کہیں کہ کیا لفظ، کوئی مخمسے کا شکار نہ ہو جائے. مخمسہ مشکل لفظ ہے، یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے یار یہ کیا اس نے کر دیا. تو میں نے ساتھ میں اس کا تھوڑی وضاحت بھی کر دی ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. خالد بھائی یادگاری امت موضوع ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کی امت پر پیار فرمانا، شفقت فرمانا، احسانات فرمانا اور ان کو یاد فرمانا، اللہ اللہ، اس کا تذکرہ ہے. سلمان بھائی مجھے رہ کر ایک بات یاد آتی ہے، اس سے مبارکہ بڑی پیاری. فرمایا ادبنی ربی فاحسنا تأدیبا، میرے رب نے مجھے آداب سکھائے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر کتنی مقامات کا تذکرہ ہوا، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. اور رب العالمین جل وعلا کی شان کیا ہے،
रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिनत लहुम, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि आप इन पर नर्म हैं, मेहरबान हैं। वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपके पास से भाग जाते। अब देखिए रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़े, लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ला व अला मुस्तफ़ा करीम को ये इरशाद फरमा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप उम्मत के साथ खैर खाई का मामला करते ही रहें। फरमाया फ़अफ़ु अन्हुम, इनको मुआफ़ फरमाते रहें, वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला जब अपने महबूबों को, बल्कि आम नेक बंदों को भी अगर देखें ना तो उनका भी अंदाज ये होता है कि आम नेक बंदे भी जब ये पाते हैं कि ये हमारे रब का फरमान है तो फिर उससे फरार की राह नहीं लेते, बल्कि उस पर अमल करने को आगे बढ़ते चले जाते हैं और अमल करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब शान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हो और रब हुक्म मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाए कि वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए इस्तिग़फ़ार और बख्शिश तलब करते रहें, तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ऐसी है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदों की तवालत में भी अपनी उम्मत का ख्याल कर रहे हैं। नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब मैं नमाज का इरादा करता हूं तो ये सोचता हूं कि आज तवील नमाज पढ़ूं, फिर मुझे उन बच्चों की याद आ जाती है कि बच्चे घर में रोएं और उनकी माँ को उन्हें दूध पिलाना हो, उनके ख्याल से मैं नमाज में इख्तिसार कर लेता हूँ। हालांकि और हुजूर ने फरमाया भी है, फरमाया तुम में से जो इमामत करवाया फल युखफ़िफ़, फल युखफ़िफ़, उसको चाहिए कि तखफीफ करे। चलें जी, यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत की शान तो बहुत ही बुलंद है, लेकिन हमें जो इबादत का फरमाया गया ना, एहसान क्या है। जब जिब्रील अमीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तू अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह करके तू उसे देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर ये नहीं हो सकता तू उसे नहीं देख रहा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे देख रहा है। अब देख अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसे हाजिर होना है। मुस्तफ़ा करीम एक आम बंदे के लिए यह है कि एक आम बंदा नमाज के लिए खड़ा हो तो यूं तसव्वुर बांध ले, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो रहे हों तो रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के बंदे हैं और बंदा है कामिल। एक तो हमारे जैसा नाकिस बंदा है जिसको बंदगी के उसूल और आदाब ही नहीं मालूम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रब को सबसे ज्यादा पहचानता हूं। ये जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे, इनका जो अंदाज़ इबादत होगा वो कितना सुभान अल्लाह, कितना मीठा और कितना दिलकश होगा। और जब किसी चीज को पहचान कर, किसी शय को पहचान कर उसकी तरफ रुजू किया जाए तो तवज्जो किस कदर बढ़ जाती है, इन्हिमाक किस कदर बढ़ जाता है। जब हम देखें कि हम किसी के पास जा रहे हैं और इससे मैंने कोई दुनिया का मामला सेट करना है तो बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो होगी, काम बनाकर ही निकलना है, आज बिगड़ ना जाए, इस कदर इन्हिमाक के साथ उसके पास, उसकी बारगाह में जाएगा, उसकी तरफ तवज्जो रखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई मेरे फायदे की बात कह दे। आजकल सलमान भाई ट्रेनिंग्स का एक बड़ा दौर दौरा है और मोटिवेशनल ट्रेनर्स बहुत कसरत से पाए भी जा रहे हैं और इनकी तरफ रुजू भी किया जा रहा है। लोग लाखों रुपए देकर क्लासेस अटेंड करते हैं और अंदाज क्या होता है कि लेक्चर शुरू होने से पहले पहुंचेंगे और लेक्चर खत्म होने के बाद भी निकलेंगे, नहीं यार एक बात और पूछ लूं, एक बात और पूछ लूं कि मेरे फायदे की बात मुझे मिल जाएगी। पैसा खर्च किया है, फायदा हो जाएगा। लेक्चर के दौरान भी इधर उधर बातें नहीं करेंगे। जिस तरह आम होता है कि टीचर पढ़ा रहा है तो बंदा अपने काम में लगा होता है, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि तवज्जो, पैसे देकर आ रहा हूं, बात तवज्जो से सुननी है। इसकी जो बात है ये मुझे बहुत ऊपर ले जाएगी, पहले से जहन बनाया हुआ होता है। ये सारे जहन बनाकर जब बंदा किसी आम जगह पर जाता है तो क्या होता है, उसकी बात पर तवज्जो दे रहा है, ध्यान दे रहा है, उसकी तवज्जो भी ध्यान देकर हासिल कर रहा होता है। लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आम बंदों को इबादत के उसूल ये सिखाएं, जब वो रब की मार्फत रखते हुए
رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دھیان اور توجہ کا عالم کیا ہوتا ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے انداز دیکھیں نا تو سلمان بھائی یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کون ہیں؟ روایتوں میں الفاظ موجود ہیں، فرمایا آپ کون ہیں؟ مفسرین شارحین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب معرفت خداوندی کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی بھی آنے والے حجاب سے بالکل مستغنی ہوتا ہے، کوئی توجہ رب کی راہ سے نہ بھٹکا دے. ایسی توجہ رب کی بارگاہ میں، ایسی لو رب کی بارگاہ میں لگائی جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ایسی ہی توجہ رکھتے ہیں. لیکن رب العالمین جل وعلا نے جب ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کی بخشش کے لیے بھی انہی نمازوں میں دعا مانگتے ہیں. اللہ اکبر. رب العالمین جل وعلا سے ایک براہ راست تعلق ہے اس نماز میں، اور اس نماز میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جو فضائل، جو کمالات اور جو مناسب عطا یہ کسی اور کو نہ ملے تھے، نہ ملے ہیں، نہ ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے یہ تو کسی اور کو ملنے کا جسے یوں کہیں کہ لاشعور میں بھی خیال نہیں لایا جا سکتا. بات جو مطلب بیان ہوئی ساری، اس کا کنکلوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ہمیں یاد رکھا، حضور نے ہمیں یاد رکھا. جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی. ہوں میں حاضر تیری چاکری کے لیے، وہ کہیں امتی رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائے دوست. جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد انہیں کی نہ بھولو نیازی کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، وہ کہیں امتی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، ہوں میں حاضر تیری چاکری کے لیے. خالد بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر خیر فرمایا ہے. میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مطلب ہم کیا ہیں، اللہ رحمت فرمائے.
ہائے ہائے ہائے، حضور کی عبادت ایسی عبادت کہ رب کریم فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی حضور کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ رب گویا کہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب قیام کم فرمائے. یہ کیسا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہوگا، اور ہمارا حال کیا ہو کہ ہم فرض بھی نہ پڑھیں. سب کو کثرت عبادت کا حکم ہے، ہائے ہائے ہائے، خوب کریں خوب. اللہ اکبر. اور محبوب کے لیے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے حضور کی، ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو ہے بالکل اپنی جگہ پر ہے. ہم غور کریں حضور کا مبارک انداز یہ ہو اور ہم مطلب فرض نماز بھی نہ پڑھیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہم نے انشاءاللہ حضور کے میلاد کو منانا ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی گلدستہ ہے مدنی چل کے ناظرین، میرے پاس جو سیکوینس ہے اس میں اس کا نمبر جو ہے یہ نمبر 2 ہے، اور اس میں کیا ہے حضور کی آمد کا کوئی ذکر خیر ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ کر دیا. سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محضر جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. ماشاءاللہ یہ مدنی گلدستہ بھی آپ نے دیکھا ہے. ایک اور مدنی گلدستہ ہے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم الطاری زیدہ مجدہ کا. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آ گیا. اب رسول ہونے کے اعتبار سے تو اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. حضرت نوح علیہ السلام میں، ابراہیم علیہ السلام میں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام میں، ہود علیہ السلام میں، یونس علیہ السلام میں. لیکن یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ رسول بیان ہوا، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ رسول پر تنوین ہے. تنوین ہے رسول، یعنی وہ جو دو پیش دو زبر دو زیر ہوتی ہے اسے تنوین کہتے ہیں. تو یہاں دو پیش والی تنوین ہے لقد جاءکم رسول. یہ جو تنوین ہے عربی زبان میں اس تنوین کا بھی بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس تنوین کا بھی بہت سارے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تنوین کے قاعدے تو ہم نے پڑھے تھے لیکن اس کا استعمال بھی کچھ معنی میں ہوتا ہے. یہ عربی بلاغت کے اعتبار سے اس کے بھی معنی ہوتے ہیں، نحو کے اعتبار سے بھی ہے، بلاغت کے اعتبار سے بھی ہے. تو تنوین ایک آتی ہے تفخیم کے لیے. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی بڑائی اور عظمت بیان کرنے کے لیے. یعنی لفظ رسول بذات خود ایک معظم، ایک عزت والا لفظ ہے اور اس کے اوپر تنوین بھی موجود ہے. تو گویا اب اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریف لے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح یہ تنوین جو ہے ایک تنوین توسط بھی ہوتی ہے. تنوین توسط کا مطلب ہوتا ہے مرکزیت. ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی سارے بیٹھے ہوئے ماشاء، لیکن ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ایک یہ مرکزیت، اسے توسط کہتے ہیں. تو اگر تنوین توسط مراد لیں تو پھر ترجمہ بنے گا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کے ایک مرکزی رسول تشریف لے آئے. کیا بات. جو انبیاء کرام علیہم السلام میں، جو رسول اعظام علیہم السلام میں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بزم ہدایت کیا ہے؟ سارے نبی. بزم ہدایت، ہدایت کی انجمن ہے سارے نبی. اور اس محفل
اور اس انجمن کی شمع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس ایک مرکزی رسول تشریف لے آئے جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. اچھا پھر فرمایا من انفسکم، جو تمہاری جانوں میں سے ہی ہیں، یعنی جو جن کا تعلق تمہارے قبیلے میں سے ہی ہے. لیکن قبیلوں میں کون سا قبیلہ؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے 2 حصے بنائے اور مجھے ان میں بہترین حصے کے اندر رکھا. پھر عرب کے 2 حصے بنائے اور مجھے ان میں بہترین قبیلے کے اندر رکھا. پھر اس قبیلے کے بہترین حصے بنائے اور مجھے ان کے اندر جو بہترین شاخ تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا، اور پھر ان میں جس کو بہترین بنایا وہ میں ہوں. سبحان اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نسب اور حسب دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین بنایا ہے. انفسکم کا جو لفظ ہے یہ اس کی قرات متواترہ ہے، یعنی جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس میں انفسکم فا کے اوپر پیش موجود ہے. ایک قرات شاذہ ہے. قرات شاذہ جو ہے یہ تفسیر کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی گویا ایک قسم کی وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. وہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفسکم، انفس کا مطلب ہے نفیس ترین. اب آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ تمہارے پاس ایک مرکزی رسول تشریف لے آئے جو تمہارے نفیس ترین انسانوں میں سے ہے، جو تمہاری نفیس ترین ہستیوں میں سے ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے اگر وہ تفصیلی ترجمہ اگر اس کا مراد لے تو یوں بنے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول تشریف لے آئے جو رسول ہونے کے اندر بھی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نفیس ترین ہستی. من انفسکم من انفسکم. چلیں جی ماشاءاللہ. قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم الطاری زیدہ مجدہو کا آپ نے مدنی ملسہ بھی دیکھا ہے. اب آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسکراہٹ ہے، یہ بھی معنی خیز ہے، ٹھیک ہے جی. اور فی ہی معافی، اس میں کیا ہے یہ میں کبھی انشاءاللہ جب اور کسی موقع پر سلسلہ کریں گے نا مدنی چینل کے عملے کے ساتھ بیٹھ کے، تو پھر اللہ نے چاہا تو کبھی اس کو ڈسکلوز سوچوں گا کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی مسکراہٹوں کے اسباب پھر آپ بیان، مسکراہٹوں کے اسباب، بالکل جی. اللہ اکبر. چلیں جی بہرحال اللہ خیر فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور بس اللہ کریم بس رحمت فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد اقبال عطاری ہند کے شہر ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے. آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، یادگاری امت. ماشاءاللہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے. آپ سب اسلامی بھائیوں کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو. سلمان بھائی جیسا کہ آپ کا موضوع ہے یادگاری امت، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو ہر مقام پر یاد فرمایا. ہمیں بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد کس طرح سے منانی چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے گا. میرے لباس میں حضور کی یاد، میری گفتگو میں حضور کی یاد، میرے کردار میں حضور کی یاد، میرے معاملات میں حضور کی یاد، یہ ہونی چاہیے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم علم دین حاصل کریں گے، علم دین سیکھیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں گے. امامہ سجائیں، اس میں حضور کی یاد ہے. چہرے پہ داڑھی سجائیں، اس میں حضور کی یاد ہے. لباس سنتوں بھرا لباس اپنائیں. کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، یہ ذکر کی ہے روایت علامہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمار ترمذی کے اندر کہ حضور کو جو پسندیدہ لباس تھا وہ قمیص، یہ پسندیدہ لباس تھا. تو اس کو بندہ اپنائے، اس میں حضور کی یاد ہے. وائٹ کلر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ بتایا جاتا ہے. حضور نے اس کی ترغیب بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے. سبز رنگ بھی حضور کا پسندیدہ جو ہے وہ رنگ بتایا گیا ہے. تو اس کا مطلب سلسلہ کار اگر بندے نے کرنا ہے تو یہ بھی کرے. اچھی نیتیں جتنی اس میں شامل کرتا جائے گا، اس میں بھی حضور کی یاد ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں. برل میرے لباس میں بھی حضور کی یاد، میری گفتگو میں بھی حضور کی یاد، میرے کردار میں بھی حضور کی یاد، میرے معاملات میں بھی حضور کی یاد ہونی چاہیے. تو یہ تبھی ہوگا جب ہم علم دین حاصل کریں گے، اور جب یہ حضور کی یاد آئے گی تو انشاءاللہ جو گناہوں کی نحوست ہے یہ دور ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور پھر پتہ چلے گا مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو یہ آپ بالکل پریکٹیکل کرنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح حضور کی یاد کو ہم
اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنا سکتے ہیں۔ مدنی قافلے میں سفر کریں، نومبر کا مہینہ ہے، اس پہ مدنی قافلے میں جو ہے ضرور سفر کریں۔ جمعہ ہفتہ اتوار سفر کریں، بدھ جمعرات جمعہ سفر کریں، جس طرح آپ کو سہولت ہو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے ضرور سفر کریں انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ کو حضور کی یاد اپنانے کا موقع ملے گا۔ عاشقان رسول کے ساتھ، اپنی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر بنیں۔ مرحبا جی، میں کیسے بات کر رہا ہوں کلیان شریف میں راول پنڈی سے، اور میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ میری خالہ کو اسی مہینے کی 6 تاریخ کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور ہم نے علاج بھی بہت زیادہ کرایا۔ سانپ کے زہر کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی ہمیں لازمی بتائیں۔ آپ سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی نہیں سمجھے، میں بھی نہیں سمجھا کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ خالہ کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، اس کا زہر کس طرح ختم کیا؟ سانپ کے زہر کا اثر کس طرح ختم ہو، اللہ پاک رحمت فرمائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر خلیل بھائی سے مشورہ لیتے ہیں۔ جی خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ جو آپ نے پہلے دانوں کا، چہرے کے دانوں اور چھائیوں کا علاج بتایا تھا، جس میں 3 چیزیں تھیں، نمبر 1 افسل 3، منڈی بوٹی اور ہلیلا چیا، تو اس کو استعمال کیسے کیا جائے، کتنی مقدار میں اس کو استعمال کیا جائے، برائے کرم ارشاد فرما دیں انشاءاللہ۔ جی، میرا نام محمد طیب اتاری، میں چنی گھوڑ ضلع بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں۔ خلیل بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ وہ صحت مند ہو جو۔ بہاولپور سے آپ کال کر رہے تھے، مرحبا آپ کا کال کرنا، ٹھیک ہے جی۔ چلیے مزید آپ کی کال جو ہے شامل کرتے ہیں۔ بہاولپور نہیں ہے، لفظ بہاولپور ہے، ٹھیک ہے جی۔ یوں ہی کر رہا ہوں ویسے نہیں کہا آپ نے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، چلے تو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضوابط ہیں ان کو بہرحال جہاں ہے وہاں ضرور استعمال کریں اور طریقے کے مطابق کریں۔ جی، سگے اتار سید سیف الدین شعیب اتاری، ہند کرناٹک ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلمان بھائی سلسلے کے شروعاتی میں آپ کا ایک نیا انداز، مرحبا، کہ اس سلسلے کے شروعاتی میں نئے انداز کو دیکھ کر مجھے بے ساختہ دل میں یہی یاد آتا ہے اور یہی اشعار لب پر آتا ہے کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ تو اسی حوالے سے مجھے ایک کلام یہی سنا دیجئے خلیل بھائی۔ خلیل بھائی صحیح، چلیں جی ماشاءاللہ۔ میں تو کوئی نیا انداز نہیں جی، انداز جو ہے وہی ہے، اور کچھ انداز ایسے ہیں جو بس اللہ کرے ٹھیک ہو جائیں، اللہ رحمت فرمائے۔ اصلاح کی گنجائش بہرحال ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے میں آپ کا متشکر ہوں، شکر گزار ہوں، جزاک اللہ۔ یہ غالباً اس پر کمنٹس ہیں وہ جو شروع میں سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، کھلے آنکھ، اس کے اندر جو آپ یوں چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، اس پر یہ کمنٹس اس پر یہ بھی ہے، اور اس پر اور بھی بہت کچھ ہے جو مطلب میں کچھ سنا بھی ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ تعریف بھی فرما رہے ہیں۔ دونوں طرح کے معاملات ہیں، اور ایک رائے میری اپنی بھی ہے۔ چلیں مہاراج، وہ تو جو ہے سو ہے، مزید کال جو ہے وہ شامل کرتے ہیں آپ کی۔ جی، محمد علی اتاری راولپنڈی سے، خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خشکی کا گھریلو علاج بیان فرما دیں۔ اللہ رحمت فرمائے۔ سردیاں آ رہی ہیں ویسے عبدالخلیل بھائی، سکین جو ہے نا یہ ڈرائی یہ بھی ہے، اور سردیوں میں سر میں بھی خشکی سردیوں میں ہو ہی جاتی ہے، سر میں بھی ہو جاتی ہے، داڑھی میں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کے لیے آئل بھی لگانا چاہیے، تیل بھی استعمال کرنا چاہیے، باقی خلیل بھائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی، سلسلہ کھلے صلی اللہ کہتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ آپ سب اسلامی بھائیوں کو جمعہ مبارک۔ سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ تو شاہ کوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ہاتھوں ہاتھ فرمائش پوری ہوگی آپ کی۔ جی مزید حکیم خلیل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری عمر 66 سال ہے اور میرے کندھوں میں درد شروع ہو گیا ہے جو کسی بھی دوائی سے آرام نہیں آ رہا، برائے مہربانی کوئی نسخہ تجویز فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جی
ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی پیارا سلسلہ، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاء اللہ۔ عبد الخلیل بھائی سے یہ مدنی التجا ہے کہ حسن و جمال مصطفیٰ نعت سنا دیجیے، کلام سنا دیجیے۔ مرحبا ماشاءاللہ۔ ویسے حافظ صاحب عبد الخلیل بھائی کے ساتھ نا ایک سلسلہ خلیل بھائی کے ساتھ الگ سے ہونا چاہیے، اس میں ناظرین کی کالز ہوں اور یہ اس پر طبی مشورے جو ہے وہ دے رہے ہوں، حکمت بھرے مشورے۔ حکیم خلیل اتاری صاحب، سبحان اللہ، یہ بھی آج کالر نے کہا ہے، پہلی دفعہ مطلب اس طرح کال آئی ہے، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ چلیں جی مزید۔ محمد عاصف علی اتاری اتار والا برے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ خلیل بھائی سے میرا یہ عرض ہے، میری نا داڑھی کے بال ہیں تو اس کے اطراف میں نہیں ہے، تو اس کا کوئی علاج بتا دیں، اور میرا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، پیٹ بھی بڑھ رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی علاج بتا دیں۔ اللہ رحمت فرمائے، عافیت فرمائے۔ جی آخری کال شامل کرتے ہیں پھر میسج۔ جی سلمان انکل مجھے ناچنا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ کے میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی۔ مدنی منع کی کال بھی مرحبا، کیا پیارے انداز سے پڑھائے کلام، اللہ برکت دے جی۔ کہاں سے جی میسیج ہے؟ خلیل بھائی تقریباً رمضان سے جو ہے اچھا زکام ہے، اللہ اکبر، کوئی گھریلو علاج بتائیں، اللہ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ نعمان حمید بھائی ملتان شریف سے بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ فیصلہ آباد سے شہزاد بھائی ہیں، فیصل شہزاد، بہت مہربانی جناب۔ خلیل بھائی مسکراتے کیوں نہیں، ہر وقت سیریس ہی رہتے ہیں؟ اولیاء جو ہوتے ہیں یہ دائم الفکر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ان کا انداز بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو بہرحال عبد الخلیل بھائی ماشاءاللہ اب تو مسکرا رہے، ادھک اللہ سیدھک اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ بہت ساری باتیں اور بھی اس موضوع پر کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی میں میسیج پڑھتا ہوں آپ کے۔ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ سے ہیں یہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی ہیئر فالنگ کے لیے کچھ بتائیں، مجھے یہ پرابلم 5-6 ایئرز سے ہے۔ اللہ اللہ، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور امیر سنر کی منقبت سنائیں۔ یہ ہیں اویس بھائی ہیں، اویس شاہ میر بھائی ہیں لاڑکانہ سے، بہت شکریہ۔ سجاد اتاری بھائی ہیں، بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے۔ کہاں سے ہیں جی؟ KPK سے ہیں، خیبر پختونخوا سے، کوئی اچھی سی نعت سنا دیں۔ واہ جی سبحان اللہ، مرحبا، آپ کا میسیج کرنا جی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آگے، یہ کلام سنائیں۔ سر کے بالوں میں خشکی ہے، اس کے لیے بھی کچھ بتائیں۔ بلال بھائی گجرانوالہ سے میسیج کر رہے ہیں۔ عبداللہ اوکاڑا کینٹ سے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بچے جو بستر گیلا کرتے ہیں ان کے لیے تلوں کے علاوہ کچھ بتائیں، ان سے فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے جی۔ اور زہیب بھائی ہیں گجرانوالہ سے، بہت شکریہ، ان کو بھی کلام سننا ہے، اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، انشاءاللہ ان کو پھر جو ہے میں لیتا ہوں۔ عبدالخلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام سنتے ہیں، پھر آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کی کالز تھیں گھریلو علاج کے حوالے سے ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امام مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، دندان مبارک مرحبا، نالین مبارک مرحبا، آقا کا تبسم مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، آقا کا جبہ مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے
صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ ہو بچپنے کی پھبل اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کوئے شیرائے جبلے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اے رضا خود صاحب، اے رضا خود صاحب قریاہ مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکھانے چلے گا، سکھانے چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت،
पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक आपके लिए खुशखबरी भी है, इंशाअल्लाह वो थोड़ी देर में अर्ज करता हूँ। निगरान शुरा दामद कादिमुल कुद्सिया का एक मदनी गुलदस्ता है हमारे पास। सरकार की आमद का मकसद निगरान शुरा क्या बयान फरमा रहे हैं, आइए मिलकर देखते हैं। मरहबा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा 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 की बदनी। कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आमद का मकसद कुछ यूं बयान फरमाते, मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। अब ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आमद का मकसद बयान करें कि मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। और आज अल्लामान व नफीस मौसीकी का यह आलम है इस वक्त कि एक से एक अजीब व गरीब किस्म के वाकयात इस म्यूजिक की वजह से हो रहे हैं। तबाही मचाई हुई है इस मौसीकी ने, इस म्यूजिक ने। तरह तरह की हलाकतें हो रही हैं। आज हमारा मोबाइल फोन म्यूजिक बजा रहा है, आज हमारे घर की डोरबेल म्यूजिक बजा रही है, आज हमारी घर की घड़ी वॉल क्लॉक म्यूजिक बजा रही है, आज बच्चों के जूते म्यूजिक बजा रहे हैं, बच्चों के खिलौने म्यूजिक बजा रहे हैं, आज हमारे घर का टीवी म्यूजिक सुना रहा है, आज हमारी कारों में म्यूजिक बजता है, ट्रैक्टर में म्यूजिक बजता है, जहाज में म्यूजिक बज रहा है, ट्रेन में म्यूजिक बज रहा है, मोटरसाइकिल में म्यूजिक बज रहा है, साइकिल में म्यूजिक बज रहा है। हर जगह जहां जाओ म्यूजिक 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 म्यूजिक, मौसीकी मौसीकी मौसीकी। मेरे आका फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। और आज आशिकान रसूल इन मुसलमानों के घरों में कहीं गिटार लगा हुआ है, तो कहीं हारमोनियम रखा हुआ है, तो कहीं पर पियानो रखा हुआ है, कहीं पर कौन सा म्यूजिक का आला, कहीं कौन सा म्यूजिक का आला, कोई बांसुरी सजाकर बैठा है तो कोई वायलिन सजाकर बैठा हुआ है। अरे क्या हो गया है ये आशिकान मिलाद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। और आज हम अपने कानों से मौसीकी लगा कर रखें, अपने सीने से मौसीकी लगा कर रखे, हमारा वॉकमैन मौसीकी बजाए, हमारा टेप रिकॉर्डर मौसीकी बजाए। अरे क्या हो गया है। आखिर मौसीकी मौसीकी मौसीकी, शादी हो तो मौसीकी, अकीका है तो मौसीकी, खुशी का कोई लम्हा आया तो मौसीकी, मेहंदी के नाम पर मौसीकी, हर वक्त हर जगह हर घड़ी गोया के मौसीकी मौसीकी मौसीकी। अरे कोई जगह भी मौसीकी से बची। आज मोबाइल फोन में बजने वाली म्यूजिकल ट्यून मौसीकी की आवाजें हमारी मस्जिदों में बजने लग गई। ये आशिकाने मिलाद, आज नियत कर लो और तमन्ना करो कि हमारे पास कभी गाने बाजे करीब आए ना, आए ना। चलें जी, निगरान शुरा का मदनी गुलदस्ता भी आपने देखा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, खुशखबरी जो है वो आपके लिए वो ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हज़रत मौलाना हाजी अबुल बयान मोहम्मद अज़हर तारी ज़ीदा मजदूहू से हमारा जो है वो रब्ता हो और रुकन शुरा से हम लाइव कॉल पर कुछ मदनी फूल भी लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब्दुल खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं। खलील भाई, काफ़ी सारे आपसे इलाज पूछे गए हैं तो इनको क्विक जो है वो रिस्पॉन्ड करते जाएं। मदनी चैनल के नाज़रीन अपने पास कलम और कॉपी या डायरी अपने पास रखें। तो अब्दुल खलील भाई जो बताते रहें वो आप नोट फरमाते रहें। एक दफ़ा जब ये हो जाएगा सेगमेंट तो ये दोबारा कोई इलाज रिपीट आज के सिलसिले में नहीं होगा, ठीक है जी। तो अभी से लिहाजा हमातन गोश होकर समात फरमाइएगा। जी अब्दुल खलील भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले वो चेहरे के दाग धब्बे, एक्नी वगैरह और चेहरे की खूबसूरती के लिए और इसी तरह से जो भी जल्दी अमराज होते हैं इसके लिए वो पूछा गया था। तो इसके अंदर 3 चीज़ें थी, हलीला सिया, नंबर 2 अफसनतीन और नंबर 3 मुंडी बूटी। ये तीनों चीज़ों को इसकी मिकदार पूछी गई थी। तो 1-1 तोला तकरीबन 12-12 ग्राम ये तीनों चीज़ों को आपने लेना है। और रात को जो है 1 गिलास पानी के अंदर आप इसको, गर्म पानी हो नीम गर्म पानी, उसके अंदर आप इसको पहले तो इसको धो लें और धोने के बाद जो है फिर 1 गिलास गर्म पानी के अंदर इसको आप डाल दें और इसको रात भर भीगा रहने दें और सुबह जो है इसको छान कर आपने पीना है। तो चंद
ہفتے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کسی بھی طرح کے جلدی امراض ہوں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وزن بڑھنے کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ وزن بڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے. تو اس کے لیے ایک علاج بہت مفید ہے، وہ یہ ہے کہ لاکھ دانہ یہ لال سے کلر کے پتھر نما چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں، تو اسے لاکھ دانہ کہا جاتا ہے. پنساری کی دکان سے آپ کو مل سکتے ہیں. نمبر 2 کلونجی، اور نمبر 3 زیرہ سیاہ. اور ایک زیرہ سفید ہوتا ہے، ایک زیرہ سیاہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل بلیک نہیں ہوتا مگر اس کا نام جو ہے زیرہ سیاہ ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو آپ نے لینا ہے ہم وزن. مثال کے طور پہ 100 گرام آپ تینوں چیزوں کو لے لیں اور اس کو جو ہے آپ پسوا لیں، اور پھر اس صبح اور شام جو ہے ایک چمچ کھانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. مگر اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک بھی پیتے رہیں، پیزے، پراٹھے، پکوڑے، سموسے، یہ سب چیزیں کھاتے بھی رہیں اور پھر وزن بھی کم کرنا چاہیں تو پھر یہ کام مشکل ہوگا. تو پرہیز بھی ضروری ہے. اسی طرح سے سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. تو اس کے لیے جو فوری جو ہے وہ روحانی علاج اس کے لیے عرض کرتا ہوں کہ سانپ کاٹے یا بچھو کاٹ لے یا کوئی بھی ایسا زہریلی چیز ہوتی ہے، اگر وہ کسی وقت کاٹ لے تو اس کا فوری جو ہے روحانی علاج وہ یہ ہے کہ جہاں پر کاٹا ہے، مثال کے طور پہ یہ ہاتھ پر اللہ نہ کرے کسی کے کوئی کاٹ لے، تو پھر کیا جائے کہ اس کے گرد انگلی گھماتے ہوئے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور مگر پڑھنا جو ہے وہ ایک ہی سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اور انگلی اس کے گرد جو ہے گھماتے رہیں. تو اور انشاءاللہ عز و جل، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ پھونک مار دینی، یعنی دم کرنا ہے. دم کا معنی ہوتا ہے آپ نے اس پہ پھونک مارنی ہے. تو پھر انشاءاللہ عز و جل جو اس کا زہر ہے وہ زائل ہو جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی زہر دور ہو جائے گا. اور پھر فوری جو ہے آپ ڈاکٹر کو یا جو بھی اس کا طبی علاج ہے وہ بھی کیا جائے. اور اسی طرح جسمانی کمزوری کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کوئی بھی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر وہ جسمانی طور پہ دبلا ہے، پتلا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک مناسب حد تک جو ہے میرا جسم جو ہے ایک بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں. مغز بنولا، یہ کپاس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کو بنولا کہا جاتا ہے. اس کا اندر کا مغز نکالنا ہے. کھلب نولا بھی ہوتی ہے جی، کھلب نولا بھی ہوتی ہے جی. تو اس کو آپ نے لینا ہے تقریباً جو ہے 5 تولہ. 1 تولہ 12 گرام کے آس پاس ہوتا ہے. پھر نمبر 2 ستاور، نمبر 2 ستاور، اور نمبر 3 سنگھاڑا. اور سنگھاڑے کا ویسے موسم بھی آ گیا نا، سردیوں میں ملتا بھی ہے. جی جی. مہنگا ہوتا ہے سستا ہوتا ہے؟ کیا خریدنے کا اتفاق درمیانہ ہوتا ہے، یعنی اتنا مہنگا ہوتا ہے نا، زیادہ سستا ہوتا ہے. چلے اتنا مہنگا نہیں. 100 روپے کلو چل رہا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. 100 روپے کلو. لینا کون سا ہے جی؟ لینا کون سا؟ خشک سنگھاڑا آپ نے لینا ہے. اچھا خشک سنگھاڑا. یہ تو وہ تو عام جو ملتا ہے وہ سستا ہوتا ہے، یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے. یہ مہنگا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مغز بنولا، یہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے. نمبر 2 ستاور، یہ آپ نے لینے ہیں. ستاور بھی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینی ہے. اور نمبر 3 سنگھاڑا، یہ بھی آپ نے لینا ہے 5 تولہ. پھر اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے سفید موسلی انڈین. واہ. یہ ہند سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ اچھی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے لینی ہے 2 تولہ. اور 5ویں چیز ہے چھوٹی الائچی، یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے بادیان کہتے ہیں سونف کو، یہ آپ نے لینی ہے 5 تولہ. واہ. تو آخری جو چیز ہے اس کے اندر پھر یہ ساری چیزوں کو آپ لینے کے بعد 1 پاؤ اس کے اندر مصری شامل کر لیں. اور بہت ہی پیارا یہ نسخہ ہے عام جسمانی جو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے. تو دوبارہ سماعت فرما لیں. مغز بنولا، ستاور، سنگاڑا اور سونف، یہ سب آپ نے 5-5 تولہ لینی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے موسلی سفید، چھوٹی الائچی، یہ 2-2 تولہ. اور آخری میں آپ نے اس میں مصری شامل کرنی ہے 1 پاؤ. تو بہت بہترین اور اچھا جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل نسخہ ہوگا آپ کے عام جسمانی کمزوری کے لیے. اس کو آپ استعمال فرمائیں. اور ساتھ ہی جو ہے بالوں کی خشکی کے حوالے سے میں یہاں ایک بات بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بالخصوص مطلب جن کو کمزوری ہوتی ہے، جسم کمزور زیادہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایسی دوائیاں کھاتے ہیں کہ جن کو کھانے سے مطلب وہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک
आंखों देखी बात आपसे शेयर करता हूँ। यूं ही एक नौजवान था, उसको भी शौक हुआ कि मैं भी ज़रा मतलब वो ऐसी मेरी बॉडी होनी चाहिए कि कोई देखे और पता लगे कि भाई कोई आ रहा है। चले ठीक है, अब उसने भी यही किया, उसने जो है वो दवाई, इस तरह की मार्केट में इस तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, उसने जो है वो मंगवाई और उसने वो दवाई खाई। अब जनाब वो खाना खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, खा ही रहा है, मतलब बस ही नहीं हो रहा, और वो फिर बाकी फूलना भी शुरू हो गया। और मदनी चले कि नाज़रीन आप यकीन माने उसकी शक्ल खौफनाक शक्ल हो गई, उसकी खौफनाक शक्ल। मैं अब फोटो में मेरे पास होता भी तो मैं ना दिखाता मदनी चैनल पर। सर हमारी तो ये पॉलिसी ही नहीं है इस तरह से, मतलब आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात भी कर रहे हैं फिर फोटो भी दिखा रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये सिलसिला कार नहीं है। तो बहरहाल जिसका काम बताते हैं उसका नाम जो है वो उमूमी तौर पर नहीं बताते। चले बहरहाल वो नौजवान बेचारा, उसकी शक्ल खौफनाक हो गई और वाकई अजीब से तरीके से वो फूल गया। अच्छा, अब वो दवाई खत्म हो गई, जिस तरीके से वो फूला था ना, उसके बाद दवाई खत्म होने के बाद फिर वो उसी तरीके से वापस अपनी असली हालत पे आ गया। तो ये जो दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जो वेट गेन करने वाली या एकदम से वेट लूज करने वाली होती हैं, ये बाज़ औक़ात बहुत सख्त जो है वो नुकसान कर जाती हैं। तो बहरहाल अपनी अक्ल दानिश को भी इंसान को चाहिए कि वो इस्तेमाल करे, ठीक है, खुद से जो है वो इस मामले में ना पड़े, बल्कि हाँ जी, जैसा कि खलील भाई अक्सर फरमाते रहते हैं कि अपने तबीब के मशवरे से और तबीब हाजिक का मशवरा हो तो क्या ही बात है। मदीना जो आपने इरशाद फरमाया ना, इस तरह की बाजारी दवाइयाँ जो है इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। ये तो आपने जैसे फरमाया कि वो पहले मोटा हो गया जी और फिर दोबारा अपनी असली हालत में आ गया, तो ये असली हालत में तो आ गया लेकिन अंदरूनी तौर पे असली हालत में आने के बजाय वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है। वो होता ये है कि वो जिस्म फूल जाता है जी जी जी, और ये वो होती है स्वेलिंग। अच्छा, सूजन होती है। वो कोई जान नहीं बनती कि ऐसे आपने थोड़ी देखा होगा कि एक शख्स है वो अच्छा भला सेहतमंद हो और एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद जो है वो बिल्कुल दुबला पतला हो जाए। वो ये दवाइयाँ खाने से जो है ना गुर्दे पर और अंदर जिगर मैदे वगैरह पर अंदर सब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन। तो फिर जैसे ही वो छोड़ते हैं तो फिर वो अंदरूनी तौर पे बहुत ख़राब हो चुका होता है। ज़्यादा कोई भी कमज़ोरी के इस तरह के बाज़-औक़ात बाज़ारी कैप्सूल मिलते हैं, इसी तरह से ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो खाएँ और आप खाएँगे तो कुछ दिन में लगेगा कि आप, हर कोई पूछेगा आप क्या खा रहे हैं। 5 दिनों में 5 दिन में 5 किलो वजन बढ़ जाए और 5 दिनों में 8 किलो वजन कम हो जाए, तो ये खतरनाक बात है कि वैसे जिसको टीबी हो जाती है ना उसका वजन भी बड़ी जल्दी कम होता है, अल्लाह महफूज फरमाए, और जिसको कैंसर हो जाए उसका वजन भी बड़ी जल्दी कम होता है। तो बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए, आफियत अता फरमाए, करने वाला काम करें वरना फिर ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे। यहाँ खलील भाई से मजीद मदनी फूल भी लेंगे, लेकिन रुकने शुरा हाजी अजहर तारी दामद कातमुल कुस्सिया हमारे साथ बराह रास्त कॉल पर हैं। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सगीरी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दामन मुस्तफा हाथों में है माशाअल्लाह। ये सब क्या ही खूब होता कि हम आपकी वीडियो में भी ज़ियारत कर रहे होते। कल इंशाअल्लाह कोई निजाम बनाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नियत की है। मदीना मदीना सगीरी मौजू आज हमने सिलसिले का रखा है यादगार की उम्मत, इस पर जो है मुबल्लिगीन मदनी फूल दे रहे हैं। और इस मौजू को देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनामात, नबी करीम अलैहिस्सलाम के एहसानात को देखें और हम अपने हाल को देखें तो क्या एनालिसिस फरमाएंगे आप? वक़्तन ये आज जब हम गौर करते, रात हमारा यहाँ पर एक इज्तिमा में भी यही तज़किरा तकरीबन चल रहा था आखिर में। ये यूनान का जजीरा है क्रीती जी, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत जुलूस मिलाद था कल और रात इज्तिमा मिलाद था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कसीर आशिकान रसूल जमा थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात और शफकतें, करम नवाजियाँ, उम्मत पर जो आपकी करम नवाजियाँ एहसान है, इनका तज़किरा करके हम जब अपना जायजा लेते हैं कि आज हमने उनके एहसानात की क्या कदर की, उनकी आंसुओं की क्या कदर की। हम ये खुले आंख सल्ले अला देख रहे थे अभी एयरपोर्ट पर निकलने से पहले, सुन रहे थे माशाल्लाह राशिद भाई के, अपने अदनान भाई के और खालिद भाई के मदनी फूल, और आप तो माशाल्लाह आप हैं।
یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ محبت کا تعلق جو ہے، یادگاری جو ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، امتی امتی لب پہ جاری ہے، اور غاروں میں رو رو کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، راتوں کو سجدوں میں رو رو کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، معراج کی رات اپنی امت کو نہیں بھولے، وصال ظاہری کے وقت امت کو نہیں بھولے، لحد انور میں تشریف لے گئے، اس وقت بھی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے لبہائے مبارکہ کی جنبش جو ہے وہ دیکھی اور امتی امتی لب پہ جاری تھا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنی امت سے پیار فرمائیں، اتنا محبت فرمائیں، اتنا یاد فرمائیں، اور میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب لوگ جو ہے وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت بھی اپنی امت کی فکر میں رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور بار بار امتی امتی لب پہ جاری ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنے معاملات میں؟ ہم کہتے ہیں وی ہیو ٹو سیلیبریٹ آور فنکشن، آئی ہیو ٹو انجوائے مائی لائف، مجھے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، سیلیبریٹ کرنی ہے، ہماری خوشیاں عزیز ہیں، ہمارے معاملات عزیز ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہے، دنیا کے معاملات آئیں، کوئی بھی بزنس کا معاملہ آئے، کہتے ہیں مجھے ترقی کرنی ہے، جائز ناجائز کی تمیز اٹھا کے مجھے جو آگے بڑھنا ہے، مجھے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کی اور دنیا دار کی خوشی عزیز ہے، مدینے کے تاجدار کی خوشی عزیز نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ کہتے ہیں نا، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کی آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو وہ ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی انجوائے کروں گا، کوئی شراب میں مست ہے، کوئی جوئے میں لگا ہوا ہے، کوئی ناجائز کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی فلموں ڈراموں میں اپنا کہتا ہے کہ میں انجوائے کروں گا۔ اب یہ کہ ان کے آنسوؤں کی، ان کی محبتوں کی، ان کے سجدوں کی، ان کے پیار کی آج قدر نہ رہی، چند منٹ کی گناہ کی لذت، چند منٹ کا اپنا انجوائمنٹ، ہلا گلا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ جناب میں اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں۔ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پیار فرمائے، اتنی محبت فرمائے، کہا نا کہ وہ تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ یہ سیدی آپ دیکھیں سوسائٹی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ ابھی جیسے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو مدنی پھول سن رہے ہیں، جیسے آپ کے مدنی پھول سن رہے ہیں، ابھی جذبات کچھ اور ہیں، ابھی جذبات کچھ اور بنیں گے، جب کہیں اور بیٹھیں گے وہاں پر نئی کہانیاں، نئے بیان، نئے انداز، نئی باتیں، عجیب مطلب معاملہ ہے، ادھر جائیں گے وہاں ذہن مطلب اور بندے کا بنے گا۔ تو یہ کیا جائے، کس طریقے سے جو ہے وہ ہم معاشرے کے اندر سسٹین بھی کریں، اپنے آپ کو مینٹین بھی کریں، اور نبی کریم علیہ السلام کی یاد بھی ہمارے جو ہے وہ شامل حال رہے، یہ ساری چیزیں لے کر ہم کیسے چل پائیں گے؟ سلمان بھائی بات تو یہی ہے کہ جیسی صحبت اختیار کریں گے ویسا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ جب غافلوں کی صحبت میں، بے عملوں کی صحبت میں، بے نمازیوں کی صحبت میں، شرابیوں کی صحبت میں کوئی بیٹھے گا تو اس کے اوپر اس طرح کی صحبت کا رنگ اثر چڑھے گا نا۔ صحیح۔ اب جب بیٹھے گا ہی عاشقان رسول کی صحبت میں تو وہاں بات ہی ہو کہ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی، ان کی چاہت کی، عشق بڑھنے کی، محبت بڑھنے کی، عمل کا جذبہ بڑھنے کی۔ تو ایسی صحبت ہی کیوں اختیار کی کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرنے لگ جائے کہ یہاں میرا مطلب ہے کہ یوں کر دیا، یوں کہہ دیا۔ تو ایسی صحبت، ایسا اپنا ایسے پروفائل میں ہی نہ جائے، ایسا ماحول ہی اختیار نہ کرے۔ یعنی ایسا نیگیٹو انپٹ جو ہے اس کو ختم کر دیں، نیگیٹو انپٹ ختم ہو جائے گی تو آؤٹ پٹ بھی نیگیٹو نہیں آئے گی، پازیٹیو انپٹ سے پازیٹیو آؤٹ پٹ ہی آئے گی۔ ڈیفینیٹلی جب جیسا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کمپیوٹر میں جیسا آپ فیڈ کریں گے ویسا پرنٹ نکلتا آئے گا۔ ایسی بات ابھی انسانی عقل، سوچ، ذہن ہے، دل ہے، اس میں جیسی چیزیں جو ہے وہ فیڈ ہوں گی ویسا پرنٹ نکلے گا، ویسا اثر نکلے گا۔ صحیح۔ اب گلاس، شیشے کے گلاس کے باہر اس کا اثر اندر والے پانی کا اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ٹھنڈک ہے تو اس کا آپ کو اثر باہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا بات۔ گرمائش ہے تو اس کا اثر آپ کو باہر سے نظر آتا ہے۔ ایسی بات۔ اس کی بھانپ ہے، اس کی جو ہے وہ
ان چیزوں کو مطلب اپنے اندر جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرنا ہوگا. جب یہ غلبہ جو ہے نا عشق کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر انسان ان چیزوں کی دنیا داروں کی باتوں سے بہت بلند ہو کے سوچتا ہے. اللہ اللہ. پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غلبہ ضروری ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور یہ جیسے آپ نے فرمایا اچھی صحبت میں رہیں گے, اچھے ماحول میں رہیں گے تو ہی یہ ہو پائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پڑھیں گے, پیارے آقا علیہ السلام کے امت کو یاد کرنے کے واقعات کو جب ہم مزید پڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کریم کے محبوب کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایسے ابھی اب کہاں جا رہے ہیں؟ جی ابھی ایتھنز جا رہے ہیں, کیپٹل ان کا کریتی جزیرہ ہے جی. یہ کچھ 10 گھنٹے کا ہم نے شپ پہ سفر کیا تھا. اچھا جی. کل رات. اللہ اکبر. تو سمندر کا سفر ہے اور نیتیں کرتے رہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو آج بھی یاد کر رہے تھے, مناظر تھے مدنی چل کے ناظرین کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہاں کریتی جزیرے سے ہو, اس طرف سمندر بہ رہا ہے, ادھر پہاڑ ہے اور اسلامی کے مدنی مرکز قائم ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. ضرور جی انشاءاللہ. رکن شورا سے انشاءاللہ ہم کل براہ راست آن ویڈیو انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. سیکرٹری بہت متشکر ہوں آپ کے وقت کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے, سلامت باکرامت رکھے, برکت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. دعا میں یاد رکھیے گا حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم رکن شورا کو سلامت رکھے, ان کا سفر بخیر فرمائے. انشاءاللہ کل براہ راست انشاءاللہ ویڈیو پر بھی ہم وقت لیں گے ان کا. تو ابھی جو موضوع ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں راشد بھائی کی طرف آنا ہے, اور راشد بھائی نے بالخصوص فرمایا تھا کہ ایک روایت ہے یہ بیان کریں گے, اس کے تناظر میں بھی کچھ بیان کریں گے. ارشاد راشد بھائی. جی یادگاری امت موضوع ہے, اور معراج کا جس طرح رکن شورا نے بھی ذکر فرمایا کہ معراج کی رات جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کروانے کے لیے اور قرب خاص بخشنے کے لیے محبوب علیہ السلام کو بلایا تو دنا تدلہ کی منزلوں میں مقام قرب کعبہ قوسین میں بھی اپنی امت کو یاد رکھا. اور 12ویں صدی کے بزرگ ہیں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ تفسیر روح البیان میں روایت ذکر کرتے ہیں کہ جب لا مقام نبی پاک علیہ السلام پہنچے تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام قولی فعلی اور مالی عبادات جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ارشاد ہوا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت ہو, اللہ کا سلام ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں. اب جب رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام پر سلامتی نازل فرمائی, جس کو امام اہل سنت قصیدہ معراجیہ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے تھیں نظر شاہ نمازیں, ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوے پر نور میں پڑے تھے. جب رب تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, تو اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں فَأَمَّمَ علیہ السلام سلام الحق کی, نبی پاک علیہ السلام نے حق تعالی کے سلام کو عام فرمایا. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. اور آپ نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اب یہاں علماء نے بڑا لطیف نقطہ ذکر کیا کہ عباد الصالحین میں اللہ کے نیک بندوں میں سارے نیک بندے آ گئے, جو نیک نہیں ہیں ان کا ذکر کہاں ہے؟ السلام علینا. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا السلام علیہ مجھ پر سلام ہو, لیکن علینا جمع کا صیغہ استعمال فرما کر گناہگاران امت پر ایسا فضل فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھ شامل فرما کر عرض کی بارگاہ رسالت میں السلام علینا, یا اللہ ہم سب پر سلام ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین اور تمام بندوں پر ہو. اسی طرح بارگاہ الہی میں عرض کی. جی اسی طرح مزار پر انوار میں بھی نبی پاک علیہ السلام آج تک امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور امت کی یاد فرما رہے ہیں. کنز المال کی روایت ہے جس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پہ ذکر کیا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم, میری ظاہری حیات تمہارے لیے خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے. تحدثون ویحدث لکم, تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تم سے بات کرتا ہوں. فَإِذَا أَنَا مِتُّ, اور جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا کانت وفاتی خیر لکم, کانت وفاتی خیر لکم, میری وفات میرا وصال ظاہری بھی تمہارے لیے بھلائی پر مشتمل ہوگا. کیوں؟ تُعْرَدُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تُعْرَدُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے اعمال
مجھ پر میرے مزار میں پیش کیے جائیں گے. فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا اگر میں کوئی بھلائی دیکھوں گا حمدت اللہ تعالیٰ تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اگر میں برائی دیکھوں گا اپنی امت کی اگر میں گناہ دیکھوں گا استغفرت لکم میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. میں صدقے یا رسول اللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں اللہ اکبر آج تک جاری ہیں جی. تو امتی کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کیسے اعمال اللہ اکبر کر رہا ہے جو حضور کی بارگاہ میں جو ہے یہ جا رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. حافظ صاحب وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. عبدالخلیل بھائی کے پاس بھی کافی ساری ابھی کالز جو ہیں یہ باقی ہیں لیکن گھڑی آج کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ مدنی پھول آخری میں لیں گے پھر السلام پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے جمعہ مبارک میں یہ جو رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ شامل کر لیں گے. حافظ صاحب کچھ آخری مدنی پھول دیں پھر ہم السلام کی طرف بڑھتے ہیں. جی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ مقام آخرت میں میدان محشر میں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ضرورت ہے جہاں آپ چاہیں گے کرم فرمائیں گے اور جہاں جہاں امت پر آزمائشیں ہوں گی یا ہو سکتی ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں کرم فرمائیں گے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میزان عمل پر جب اعمال تل رہے ہوں گے وہاں شفقتیں فرمائیں گے. کسی کے لیے پرچہ نکال کے نبی پاک علیہ السلام اس کے نام اعمال میں رکھیں گے اس کی بخشش کروائیں گے. میدان پل صراط سے امت گزر رہی ہے رب سلم کی سزا مصطفیٰ کریم علیہ السلام لگائیں گے. اے اللہ سلامتی سے گزار ہے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار. جو جہنم میں گر چکے ہوں گے مصطفیٰ کریم انہیں اپنی شفاعت سے وہاں سے نکلوائیں گے. یہ یادگاری امت ہی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں اپنی امت کی دستگیری فرما رہے ہیں. ہم سب کو چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات جن کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے لیکن جو اعمال صالحہ کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو روضہ اطہر میں چین سکون اطمینان آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں اس میں بخل سے کام نہ لیں بلکہ اپنا تن من دھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے اندر لگا دیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو ہے سلسلے وقت اختتام پذیر ہے. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام ربی هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زبان پر پیارے آقا الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے تیری رضا
हो